قاضی میراث صاحب قبلہ عثمانی مدث اللہ العالی و دیگر سناخان مصطفیٰ و حاضرین منبر جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بگردابی بلا افتاد کشتی، ضعیفہ دل شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاکمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ بکار خواہش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم اغثنی یا رسول اللہ۔ نہ دارم جست مل جائے نہ دانم جست ماوائے، تو ای خود سازو سامانم اغثنی یا رسول اللہ۔ شہاب کس نوازی کن، طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ۔ رضایت سائل بے پر، تو ای سلطان لا تنہر، شہا بحر عدی خانم اغثنی یا رسول اللہ۔ عقیدت و محبت کے ساتھ پورا مجمع دل لگا کر کے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجئے۔ بڑی اونچی آواز میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات، ابھی صرف 11 بجنے کے قریب ہے اور ایسا محسوس ہو گیا کہ جسے رات کے 2 بج گئے ہوں۔ اتنی سردی نہیں ہے آپ کے یہاں، برائے نام ٹھنڈ ہے، بالکل بہت معمولی سی۔ پر بات یہ ہے کہ موسم کی سردی سے آدمی متاثر نہیں ہو رہا ہے جتنا وہ اپنی سستی اور کاہلی کی بنیاد پر سرد ہو رہا ہے۔ اللہ کریم کرم فرمائے، پروردگار اپنے حبیب پہ صدقے۔ جلسے بڑی محنت سے ہوتے ہیں، صاحب خانہ نے جلسے کو سجانے اور سنوارنے میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ بیٹھنے کا معقول انتظام ہے۔ تقریباً 2-3 مہینے پہلے سے علی جناب جمیل اتاری صاحب مجھ سے کانٹیکٹ میں تھے، رابطے میں تھے، اور باوجود اس کے کہ کوئی صورت آنے کی بن نہیں پا رہی تھی، پھر بھی ان کی محبت مجھے یہاں کھینچ کر لائی، اور میں جس سچویشن میں بھی تھا حاضر ہوا، مگر تھوڑی سی ذہن کو ٹھیس لگی کہ صرف 11 بجے ایسا ماحول کیسے کریٹ ہو گیا۔ اگر ایسا تھا تو مجھے پہلی تقریر کروا دیتے تو اور بہتر رہتا۔ بہرحال میں اپنے میزبان سے یہ گزارش کروں گا، جو حضرات ضرورت سے گئے ہیں اگر وہ ہو سکے تو تشریف لے آئیں، ورنہ جتنے بیٹھے ہیں یہ بہت ہیں، اس لیے کہ اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محفل بہت بڑے مجمع کی بنیاد پر بڑی نہیں ہوتی۔ وہ ہم بول دیتے ہیں کہ چھوٹی سی محفل ہے یا بڑی محفل ہے، مجمع کی کثرت و قلت کے اعتبار سے، کوانٹٹی کے اعتبار سے،
مگر یاد رکھو اللہ اس کے رسول کا ذکر جہاں ہوتا ہے وہ محفل ہمیشہ بڑی ہی ہوتی ہے. سننے والے کم ہوں یا زیادہ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جس زمین پر اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، جب حدیث پاک میں یہ آیا کہ اللہ پاک اس زمین کے اس حصے کو اتنی دیر کے لیے جتنی دیر خدا و رسول کا ذکر ہوتا رہے اللہ اسے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتا ہے، جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دیتا ہے. اور وہاں کے بیٹھنے والوں کے لیے اس مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا 1400 برس پہلے، میرے دیوانوں جب تم جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو خاموش نہ رہا کرو، یوں ہی نہ گزر جایا کرو، بلکہ کچھ میوے چن کر کے کھایا کرو. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا جنت دنیا میں کہاں ہے؟ سرکار جنت تو سدرہ کے قریب ہے. نبی رحمت نے ارشاد فرمایا دنیا میں بھی جنت ہے. پوچھا کہاں؟ ارشاد فرمایا جہاں اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں وہ جگہیں جنت کے باغ بن جاتی ہیں، اور ان میں جب تم بیٹھا کرو تو خاموش نہ رہا کرو بلکہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کی صدائیں بلند کیا کرو، چونکہ یہ سبحان اللہ اور الحمدللہ اس باغ کے میوے ہیں. تو آپ اگرچہ بظاہر کم ہیں مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ جانے اللہ نے کتنے فرشتے اس محفل میں بھیجے ہوں گے. علماء کرام تشریف رکھتے ہیں باوجود اس کے کہ کچھ اپنی ضرورت سے جا چکے ہیں. چونکہ آخری خطیب اور مین خطیب بننا بھی خطرے سے خالی نہیں ہوتا ہے. اس کا نمبر جب آتا ہے جب سارا معاملہ کلیئر ہو چکا ہوتا ہے، اوپر سے بھی اور سامنے سے بھی. کوئی بات نہیں، ہمیں اپنے میزبان کی نیت کو دیکھنا ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی نیت کو دیکھتا ہے. اسلام میں جتنا بھی ثواب ملتا ہے علماء تشریف رکھتے ہیں، حضرات سے پوچھیے گا کہ وہ نیت کی اچھائی پر ملتا ہے. نیت اچھی ہو تو مسلمان کا مسکرانا بھی عبادت ہوتا ہے، اور نیت اچھی نہ ہو تو مسجدوں میں جا کے سر جھکانا بھی بغاوت بن جاتا ہے. اچھی نیت کے ساتھ تشریف رکھیں گے انشاءاللہ پروردگار ہر لمحے کو کامیاب فرمائے گا. میں 2-3 شعر سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. اگر آپ کا جی چاہے باتیں اچھی لگیں اچھی نہ بھی لگیں نا تو یہ مت دیکھو کون بول رہا، یہ دیکھو کیا بول رہا. شیخ سعدی فرماتے کسی دیوار پر کوئی نصیحت لکھی ہو تو دیوار کو نہ دیکھو دیوار کیسی ہے، نصیحت کو دیکھو نصیحت کیسی ہے. آپ کے لب ہلیں گے تو فرشتوں کا قلم چلے گا. آپ سبحان اللہ کہیں گے مجھے حوصلہ ملے گا، آپ کو ثواب ملے گا. شعر سنیے گا کہ شکست سطوت اصنام کی ضرورت ہے. شکست سطوت اصنام کی ضرورت ہے. اصنام صنم کی جمع ہے، اور صنم کس کو کہتے ہیں آپ جانتے ہیں. شکست سطوت اصنام کی ضرورت ہے. ہر ایک دور کو اسلام کی ضرورت ہے. شکست سطوت اصنام کی ضرورت ہے، ہر ایک دور کو اسلام کی ضرورت ہے. اور جہاں جہاں پہ بھی انسانیت خطرے میں، جہاں جہاں پہ بھی انسانیت خطرے میں، وہاں وہاں تیرے پیغام کی ضرورت ہے. جہاں جہاں پہ بھی انسانی، اور کہاں نہیں ہے انسانیت خطرے میں. آج سوشل میڈیا کا زمانہ سب آپ کی انگلیوں پر ہے. جہاں جہاں پہ بھی انسانیت خطرے پہ، وہاں وہاں تیرے پیغام کی ضرورت ہے. اور جنہیں بتانے سیاست کا پیار لے ڈوبا، جنہیں بتانے سیاست کا پیار لے ڈوبا، اب ان لبوں کو تیرے نام کی ضرورت ہے. جنہیں بتانے سیاست کا پیار لے ڈوبا، اب ان لبوں کو تیرے نام کی ضرورت ہے. حضرات شادی کا پروگرام ہے، اور چونکہ جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے، جس عنوان پر ہمیں ڈسکشن کرنا ہے، وہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے، ایسا عنوان ہے کہ سبھی کو اس سے گزرنا ہے. میں تھوڑا سا عام روش سے ہٹ کر کے بولنے کی کوشش کروں گا آج کی اس تقریب کے تقاضوں کے تحت.
شادی کیا ہوتی ہے؟ شادی کس کو کہتے ہیں؟ شادی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ شادی کی پریبھاشا کیا ہے؟ شادی کی امپورٹنس کیا ہے؟ نکاح کی اہمیت کیا ہے؟ نکاح ہے کیا؟ چند باتیں سمجھ میں آ جائیں نا تو زندگی جنت نشان بن سکتی ہے۔ شادی کرنا بڑا آسان ہے، شادی کو نبھانا بڑا مشکل کام ہے۔ اگر دولہا دلہن دونوں اپنی ذمہ داری اور ریسپانسبلٹیز کو محسوس کر لیں تو اللہ کی عزت کی قسم گھروں میں ٹینشن کریٹ نہیں ہوگی، بلکہ گھر جنت نشان بن جائے گا۔ پریشانی یہ ہے کہ نہ دولہا کو یہ خبر ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، اور نہ دلہن کو یہ خبر ہے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیوں کیا ہے۔ اگر آپ سارے توجہ فرمائیں، میرے علماء میری پشت پناہی فرمائیں، اور آپ نیچے سے توجہ فرمائیں، تو میں کوشش کروں گا کہ میرا موڈ بنے آپ کی محبتوں کی بنیاد پر، اور میں تھوڑی دیر آپ کی خدمت کر دوں۔ سنیں، کس کو کہتے ہیں شادی؟ نکاح کیا ہوتا ہے؟ شادی اس پوتر پاک اور خوبصورت رشتے کا نام ہے جو سب سے پہلے زمین کے کسی گوشے میں نہیں بنا بلکہ جنت میں بنا تھا۔ سبحان اللہ۔ سارے رشتے زمین پر بنے، میاں بیوی کے رشتے کو چھوڑ کر ماں باپ کا رشتہ، چچا بھتیجے کا رشتہ، خالہ بھانجے کا رشتہ، دوستی کا رشتہ، پڑوسی کا رشتہ، دنیا میں سارے رشتے انسان سے وجود میں آئے وہ زمین پر آئے۔ یہ وہ خوبصورت رشتہ ہے جسے اللہ نے سب سے پہلے زمین پر نہیں بلکہ جنت میں بنوایا۔ کس کا بنا؟ ہمارے باپ اور آپ کے باپ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح جنت میں ہماری ماں حضرت حوا سے ہوا۔ کیسے ہوا؟ بس اشارے کی زبان میں سمجھ لیجئے گا۔ جناب آدم علیہ السلام کی بائیں جانب کی پسلی سے میرے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ دیکھو رب کی شان یہ ہے۔ آج پریشانی یہ ہے نا کہ ہم نے رب کی معرفت حاصل کرنا چھوڑ دی، ہم نے رب کو تلاش کرنا چھوڑ دیا، ہم نے رب کی قدرت کے نظاروں کو دیکھنا چھوڑ دیا۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج سچویشن یہ ہے کہ لوگ نگاہوں سے دیکھنے کے باوجود اگنور کرتے ہوئے نظر آتے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ذرا سوچیں، کون ہے خدا؟ Who is God؟ اللہ ہے کون؟ اس کی قدرتوں کے اگر نظارے آپ کرنا چاہیں تو آپ کو کسی برفیلے پہاڑ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی باڈی کے انٹرنل سچویشن پر غور کریں گے تو خدا کی قدرت کے بے شمار نظارے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ کون ہے اللہ؟ میرا ٹاپک نہیں ہے، مگر چونکہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں جانب کی پسلی سے میری ماں اور آپ کی ماں حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ اللہ وہ ہے جو پروردگار بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کی تخلیق فرماتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو آدم کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرما دیتا۔ اللہ وہ ہے جو 80 برس کی عمر میں حضرت حنا کے حضرت مریم پیدا فرماتا۔ اللہ وہ ہے جو حضرت مریم کے بغیر شادی کے ان کو عیسیٰ جیسا شہزادہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ اگر باہر نکل کے سر اٹھاؤ آسمان کی جانب دیکھو تو میرے مولا نے بغیر پلر کے اتنے بڑے آسمان کو کھڑا کر دیا۔ 10 بائی 10 کا لینٹر آپ بغیر پلر کے کھڑا نہیں کر سکتے۔ یہ میرے رب کی شان ہے کہ اس نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر پلر کے کھڑا کر دیا۔ کون ہے خدا؟ خدا وہ ہے جس نے زمین کا فرش بچھایا، آسمانوں کے شامیانے لگائے، عرش مجید کا عظیم الشان تخت سجایا، دریا اور سمندروں کی سبیلیں لگائیں، مشارق و مغارب کو وجود بخشا۔ اللہ وہ ہے جس نے ستاروں کی انجمن کو مہکایا۔ اللہ وہ ہے جس کے دستے قدرت کے ریموٹ کنٹرول کی بنیاد پر چاند و سورج اپنا سفر طے کر رہے ہیں۔ خدا وہ ہے جو روزانہ سورج کو مشرق سے نکال کے مغرب میں ڈبو دیتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے سبحان اللہ ستاروں کی انجمن ایسی جگمگائی، آپ نے دیکھا کہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ستارے جو آج تک ہماری کاؤنٹیٹی میں نہیں آ سکے، ہمارے شمار میں نہیں آ سکے، وہ ستارے جن کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ایک ستارہ اتنا بڑا ہے کہ ہماری زمینیں اٹھا کر اس ایک ستارے پر رکھی جا سکتی ہیں، اور جتنے ستارے وہ ہیں جو ابھی طلوع ہونا باقی ہیں، مگر باوجود اس کے ستارے کبھی ٹکراتے نہیں ہیں، یہ ستارے آپس میں بھڑتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ جس دن بھڑیں گے اس دن کی خبر بھی میرے اللہ نے قرآن میں دی، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ستارے ٹکرا جائیں گے اس دن تو قیامت آئے۔ ستاروں کا ٹکرانا قیامت کی علامت ہے۔ تو خدا کون ہے؟
پروردگار وہ ہے جس کے دست قدرت میں چاند و سورج کا ریموٹ کنٹرول. آپ دیکھیں کہ سورج روزانہ مشرق سے نکل کے مغرب میں ڈوبتا ہے. دنیا کہتی ہے, سائنسداں کہتے ہیں زمین گھومتی ہے. آج مجبور ہوئے گھٹنے ٹیکے ان کی سائنس نے, اور سورہ یاسین میں اللہ نے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا کہ زمین نہیں گھومتی ہے, چاند و سورج سفر طے کر رہے ہیں. کون ہے پروردگار عالم؟ آپ ذرا کوشش کریں کہ آج 20 دسمبر 2022 کو جتنے بج کے جتنے منٹ جتنے سیکنڈ پر سورج نکلا ہے نا, آج سے 2000-5000 برس پہلے بھی 20 دسمبر کو اتنے ہی بج کے اتنے منٹ پہ سورج نکلا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ دست قدرت میں اس کا نظام ہے جو آج تک کبھی لیٹ نہیں ہوتا ہے. روزانہ سورج اپنے وقت پر نکل کے اپنے وقت پر ڈوب جاتا ہے. ہزار برس گزر گئے اور آنے والے 500 برس کے بعد بھی اگر دنیا قائم رہی نا تو سورج آج کی تاریخ میں جس وقت جتنے منٹ پر نکلا ہے انشاءاللہ اس دن بھی اتنے وقت اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پر نکلے گا. مجھے بتاؤ, کوہرے کا زمانہ, سردی کا موسم ہے, گاڑیوں میں ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, ٹریفک جام ہو رہا ہے, لوگ پریشان ہو رہے ہیں. آج تک سورج چاند آپس میں ٹکرائے نہیں, آج تک یہ کبھی لیٹ نہیں ہوئے. کیوں لیٹ نہیں ہوئے؟ یہ نظام قدرت ہے, یہ پروردگار کے دست قدرت میں اس کا ریموٹ کنٹرول ہے. سورج روز نکلتا ہے اپنے وقت پر, روز ڈوب جاتا ہے. چاند روز نکلتا ہے, روز چھپ جاتا ہے. روزانہ ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس پروردگار نے زندہ مرغی سے مردہ انڈے کو پیدا فرما دیا, مردہ انڈے سے زندہ مرغی کو پیدا فرما دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے پروردگار کی کہ جب ہم اور آپ اپنی ماؤں کے شکم میں تھے, بتاؤ ماں بہنوں کو خبر بھی نہ ہوئی کہ فرشتہ آیا اور پیٹ کے اندر شکم کے اندر ہمارے ہاتھ پیر ناک زبان منہ چہرہ جسامت باڈی بنا کر کے چلا گیا. ماں کو خبر نہ ہوئی کب فرشتہ آیا, کب جسم بنا دیا, کب روح ڈال دی گئی, کھانے کی ضرورت پیش آئی. اس میرے اللہ نے ماں کے شکم کے اندر ماں کی ناف سے بچے کا کنیکشن جوڑ کے اس کے شکم میں روزی پہنچا دی. جس اللہ نے ماں کے پیٹ میں ہمیں بھوکا نہیں رکھا, وہ پروردگار دنیا میں آنے کے بعد کیسے بھوکا رکھ سکتا ہے؟ وہ مولا دنیا میں کیسے بھوکا ہم کو سلا سکتا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے جب بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے اسی وقت فرشتہ اس کے حصے کی روزی اس کی پیشانی پر لکھ کر کے چلا جاتا ہے, جب تک ایک دانہ بھی رزق کا باقی رہے گا. مولا علی فرماتے اس کی موت اس کو ٹچ نہیں کر سکتی ہے, موت اس کو نہیں آ سکتی ہے. پتا چلا رزق حفاظت کرتا ہے انسان کی زندگی کی. تو اللہ اگر چاہے تو بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر کے دکھا دے, اور دکھایا پروردگار نے. اسی مولا نے جناب آدم علیہ السلام کو جنت میں اون پر طاری کر دی. ورنہ یاد رکھو جنت میں نیند نہیں آتی ہے, جنت میں اون نہیں آتی ہے, جنت میں چاند و سورج نہیں ہوں گے, جنت میں دوپہر کی تپش نہیں ہوگی. جنت میں اصل میں آپ کہیں گے پھر ہوگا کیا, تو یاد رکھو جنت میں نہ رات کا اندھیرا ہوگا, جنت میں نہ دوپہر کے تپتی ہوئی دھوپ کی شدت ہوگی. تو پھر جنت میں ایٹماسفیئر کیا ہوگا, جنت میں ماحول کیا ہوگا, جنت میں سما کیا ہوگا. اگر صبح کو اٹھو تو پتا چلے کہ جنت کیسی ہوگی, جنت کا سما کیسا ہوگا, جنت کا ایٹماسفیئر کیسا ہوگا. جب آپ صبح صادق کو رمضان شریف میں چونکہ فجر سبھی پڑھتے ہیں الحمدللہ, سنیں 12 مہینے نماز فجر ادا کیجئے. نبی رحمت ارشاد فرماتے ہیں, مسلم شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے, یعنی دنیا اور جو دنیا میں ہے اس سے کہیں زیادہ قیمتی نماز فجر کی 2 فرض ہے. نبی رحمت فرماتے ہیں نماز فجر کی 2 رکعت نماز, 2 رکعت نماز فجر جو ہے وہ جتنا دنیا میں ہے, اور دنیا میں جتنا سب کچھ ہے, دنیا کے خزانے ہیں, دنیا کے اصل میں سونا چاندی ہے, دنیا میں جتنے زمینوں میں خزانے ہیں, بر اعظم میں جتنے بر اعظم میں 5 بر اعظم میں جتنے خزانے ہیں, نبی رحمت ارشاد فرماتے ہیں دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر فجر کی 2 رکعتیں ہیں. یہ اور بات ہے کہ فجر میں اٹھتے ہی نہیں تو ہم کو محسوس ہی نہیں ہوتا. تو جنت میں سما کون سا ہوگا؟ علماء تشریف رکھتے ہیں. چاند و سورج تو چونکہ لپیٹ دیے جائیں گے, وہ جو صبح صادق کے وقت آسمان پر پو پھٹتی ہے, ایک نوری سما آپ کو محسوس ہوتا ہے. جب رات جانے والی ہوتی ہے, دن آنے والا ہوتا ہے, اصل میں یہی جنت کا سما ہے, یہی جنت کا انوائرمنٹ ہے, یہی جنت
کا وقت ہے، پتا چلا یہ نوری سما ہے۔ اب اگر غور کریں نا تو اس نوری وقت میں مصطفیٰ جان رحمت مکے کی وادیوں میں سیدہ آمنہ کے شکم مبارک سے تشریف لا رہے تھے، چونکہ نوری پیغمبر نوری وقت میں نوری شکم سے دنیا میں جلوہ گر ہو رہا تھا۔ یہ جنت کا وقت ہے اور یہ جنتیوں کا سما ہے، تو جناب آدم علیہ السلام کو نیند تو نہیں کہہ سکتے، چونکہ نیند سے جنت پاک ہے۔ وہاں جو کھائیں گے نا کھا کر کے سستی نہیں آئے گی۔ جنت کی غذائیں جب آپ کو ملیں گی، جنت میں سب سے پہلے مچھلی کے کباب ملیں گے کھانے کے لیے، ان کو جن خوش نصیبوں کو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اور وہاں کھانا کھانے کے بعد نہ ٹوائلٹ باتھ روم کا کوئی ٹینشن ہوگا، نہ وہاں پر سستی اور کاہلی کی کوئی پرابلم کریٹ ہوگی۔ جنت میں ڈکار آئے گی، کھانا ہضم ہو جائے گا، نہ وہاں نیند کا کوئی ٹینشن ہوگا۔ یہاں رات کے 11 بجے کرسیاں خالی ہو گئی، جنت میں نیند اور اونگ کا کوئی ٹینشن نہیں ہے، تو پھر آپ کہیں گے جنت میں کیا ہوگا؟ ارے جنتی غذائیں، جنتی ماحول یہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر سرکار آدم علیہ السلام پر جنت میں نیند طاری نہیں ہوئی بلکہ ایک اونگ طاری ہوئی، اور اس اونگ کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بائیں جانب کی ایک پسلی سے جو دل کے بالکل قریب والی پسلی تھی، اسی سے حضرت حوا کی تخلیق فرمائی، حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ جناب آدم علیہ السلام کی نگاہ اٹھی، حضرت حوا کو دیکھا، ہماری ماں بڑی خوبصورت تھی، بڑی حسینہ و جمیلہ تھی۔ روایت میں آتا ہے اتنی خوبصورت تھی حضرت حوا کہ آسمانوں کے فرشتے اللہ سے اجازت لے کر کے جنت میں حضرت حوا کا دیدار کرنے جاتے تھے، حضرت حوا کی زیارت کرنے جاتے تھے۔ جناب آدم علیہ السلام نے دیکھا ایک خوبصورت عورت کھڑی ہوئی ہے، آپ نے ہاتھ بڑھانا چاہا۔ سنیں غور سے، اپنی تاریخ پڑھیے گا، اپنی ہسٹری پڑھیے گا، اپنا اتہاس پڑھیے گا۔ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، دوسرے انسان حضرت حوا ہم سب کی ماں ہے۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا، آواز آئی آدم ٹھہرو، حوا ابھی تمہارے لیے حلال نہیں ہوئی ہے۔ آپ نے اپنا ہاتھ پیچھے کی جانب کر لیا، پوچھا مولا کیا کروں؟ کہا پہلے حوا کا مہر ادا کر دو۔ پوچھا مولا یہ مہر کیا ہوتا ہے؟ آواز آئی بے اختلاف روایت، اے آدم حوا کا مہر یہ ہے، میرا محبوب جو نبی آخر الزمان ہوگا، جو آخر میں تشریف لائے گا، تمہاری ذمہ داری یہ ہے اگر حوا کو اپنے لیے حلال کرنا چاہتے ہو تو مہر یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ پر 21 مرتبہ درود و سلام پڑھو۔ یہ حوا کا مہر ہے۔ یہاں ایک جملہ ٹھہر کے بول لوں، دل پہ اثر کرے تو خاموش مت بیٹھیے گا۔ حضرت تشریف فرما ہے، پوچھیے گا، قاضی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، پوچھیے گا۔ پتا چلا حوا کا مہر ادا ہوا تو حضرت حوا جناب آدم علیہ السلام کے لیے جائز اور حلال ہو گئی ہے۔ پتا چلا کہ درود و سلام وہ خوبصورت تحفہ ہے، وہ خوبصورت مہر تھا ان کا، کہ آج جس درود و سلام پر قوم کنٹروورسی کریٹ کر رہی ہے، جس درود و سلام پر جھگڑے فسادات ہو رہے ہیں، جس سلام کو لے کر کے آپس میں بحث و مباحثہ اور مناظرے ہو رہے ہیں، ذرا میں جملہ بولوں تو غلط نہیں ہوگا، حضرت درود و سلام اس بیش قیمت تحفے کا نام ہے کہ جناب آدم سے لے کر آج تک دنیا میں 6 ارب سے زیادہ کی آبادی اس وقت موجود ہے، اس سے پہلے اربوں خرب اربوں جا چکے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تھے ان کی موجودگی میں ان کی اولاد بڑھ کر کے 1 لاکھ کے قریب ہو گئی تھی۔ جتنی اولاد آدم آ چکی ہے، جتنی موجود ہے اور جتنی آنے والی ہے، اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، یہ سارے کے سارے اگر پیدا ہوئے ہیں تو مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھنے کے صدقے میں ہوئے۔ کیوں ہوئے؟ چونکہ درود و سلام پڑھا نا، تبھی تو حوا حلال ہوئی، تبھی تو ان کا مہر ادا ہوا، اور جب مہر ادا ہوا تو زوجیت میں آ گئی، ان کی بیوی بن گئی، ہماری ماں بن گئی۔ جب زمین پر آئی تو اولاد کا سلسلہ شروع ہوا، سلام اور درود و سلام۔ سبحان اللہ۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں ان بھائیوں تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں جو سوشل میڈیا کے ذریعے الٹی سیدھی کلپ سن کر کے اپنے ایمان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ سنیے، جب بھی کوئی کلپ سنے اور ذہن و دماغ پریشان ہو، ان علماء کی بارگاہ میں آئیے گا، ان کے سامنے زانو ادب طے کیجیے گا، ان سے پوچھیے حضرت اس حدیث پاک کے بارے میں کیا مفہوم بنتا ہے، حدیث ناسخ ہے کہ منسوخ ہے، حدیث کے راوی کیسے ہیں، حدیث کی نوعیت کیا ہے، حدیث کے اسماء و رجال کا علم ہونا چاہیے، حدیث پاک کی نوعیت کو سمجھنا چاہیے، ورنہ یاد رکھو ہزاروں دروازے سوشل میڈیا سے بربادی کے کھلے ہوئے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، علم
واٹس ایپ کے ذریعے حاصل نہیں ہوتا ہے، علم اصل میں اسٹوڈیو میں بیٹھ کر کے حاصل نہیں ہوتا ہے، علم سوشل میڈیا کے ذریعے حاصل نہیں ہوتا ہے، علم حاصل ہوتا ہے تو علماء کی جوتیاں سیدھی کرنے کے صدقے میں ہوتا ہے، علماء کے سامنے زانو ادب دے کر کے ہوتا ہے، درسگاہوں میں 8-10 برس بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں تب علم حاصل ہوتا ہے۔ جب بھی اس طرح کی کوئی سچویشن کریٹ ہو، آئیے گا پوچھئے گا بتائیں اس کے بارے میں کیا ہے، بتائیں اس کے بارے میں کیا ہے۔ آج اصل میں درود و سلام، درود پر تو چلو سارے ہی اتفاق کرتے ہیں کم و بیش اللہ ماشاءاللہ، مگر سلام پر آج بھی جھگڑے ہیں، سلام پر آج بھی ٹینشن ہے، سلام پر آج بھی مناظرے ہیں، سلام پر آج بھی مباحثے ہیں، سلام پر آج بھی گھر میں 2 دیواریں ہو گئی۔ بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر باتیں دل پر اثر کرے نا قرآن و حدیث کی روشنی میں، خاموش مت بیٹھیے گا، سنیں جو سلام کی مخالفت کرتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں پیارے تو پیدا ہی سلام کے صدقے میں ہوا تھا، اب رہا سوال یہ کہ جس دن تجھے پیدا کیا گیا تھا اس دن بھی اللہ نے ہم سب کے باپ حضرت آدم سے درود و سلام پڑھوایا تھا، اور جس دن قیامت میں جمع ہوں گے اس دن کے بارے میں بھی میرے مولا نے کہا فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، محبوب تجھ پر سلام وہی پڑھیں گے جو اصحاب یمین میں سے ہوں گے، تجھ پر درود وہی پڑھیں گے جو دائیں طرف ہوں گے، تجھ پر سلام وہی بھیجیں گے جو جنتی ہوں گے، تجھ پر سلام کا تحفہ وہی پیش کریں گے جو اصحاب یمین میں سے ہوں گے۔ اصحاب یمین کس کو کہا؟ جنتیوں کو کہا، دائیں طرف والوں کو کہا، رائٹ ہینڈ والوں کو کہا، جن کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوگا ان کو جنتی کہا، جو لیفٹ ہینڈ پر ہوں گے وہ جہنمی ہوں گے۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا میرے مصطفیٰ تجھ پر سلام دائیں جانب والے پڑھیں گے، تجھ پر سلام جنتی پڑھیں گے، تجھ پر سلام اہل ایمان پڑھیں گے، تجھ پر سلام عاشق پڑھیں گے۔ پتا چلا محشر میں بھی سلام مصطفیٰ پر وہی بھیجے گا جس کو دنیا میں سلام پڑھنے کی عادت ہوگی، جو دنیا سے سلام پڑھتا جائے گا۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے تھے مدینے میں پہنچنے کے بعد لوگوں میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر سلام پڑھا کرتا تھا، اعلان نبوت سے پہلے جس کے سلام کی آواز میرے کانوں میں آتی تھی۔ یا رسول اللہ ہم نے عالم تصور میں گنبد خضرا کی جانب رک دیا میرے آقا، کیا آپ اسی پتھر کو پہچانتے؟ سرکار 53 سالہ مکے کی زندگی، سرکار 53 ایئرس مکے کی زندگی آپ کی گزری، آقا مکے کی وادیوں سے آپ گزرے، سرکار سینکڑوں وادیوں سے آپ گزرے، مکے کی پوری زمین پتھریلی ہے، چاروں طرف پہاڑ پتھر کے ہیں، وہ تو زمین ہی ایسی ہے جہاں مصطفیٰ تشریف لائے تھے کہ وہاں زمین بھی پتھر کی ہے، پہاڑ بھی پتھر کے ہیں، آب و ہوا بھی پتھریلی ہے، حتیٰ کہ ان ظالموں کے دل بھی پتھر کے تھے۔ اگر پتھر کے نہ ہوتے تو اپنی بیٹیوں کے اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے، اگر پتھر کے نہ ہوتے اپنی ہونے والی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے زیر زمین نہ دفناتے، مگر قربان جاؤ اللہ چاہتا اپنے محبوب کو لندن کی زمین پر اتار دیتا، پیرس کی زمین پر اتار دیتا، یورپ کی حسی وادیوں میں اتار دیتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ان پتھر دل سنگ دل عرب جاہلوں کے درمیان رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ وہ جو کل چلتے ہوئے قافلوں کو لوٹتے تھے، وہ جو کل راہزن بنے ہوئے تھے، مصطفیٰ کے دامن کرم میں آئے، اللہ نے انہیں رہبر بنا دیا، اللہ نے انہیں پیشوا بنا دیا، اللہ نے انہیں مقتدا بنا دیا، اللہ نے انہیں امام بنا دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے زبروں کو ہم دوشے سریا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سرکار چاہتے نا، اگر اللہ چاہتا جزاک اللہ تو مصطفیٰ کو اصل میں لندن، پیرس، یورپ، فرانس کی ہریالی اور گرین وادیوں میں اتار سکتا تھا۔ مصطفیٰ عرب کے جاہلوں میں تشریف لائے، رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں سرکار آپ تو سینکڑوں وادیوں کے درمیان سے گزرے، ہزاروں پتھروں نے آپ کے چہرے والضحیٰ کی زیارت کی میرے مصطفیٰ، آپ فرماتے میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر درود و سلام پڑا کرتا تھا۔ مدینہ پہنچ کے سرکار نے یہ حدیث پاک ارشاد فرمائی، کبھی کبھی جواب سوال کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے، جواب اسی میں پوشیدہ ہے۔ سرکار آپ اور پتھروں کو کیوں نہیں جانتے میرے مصطفیٰ، اور اس کو کیوں جانتے ہیں یا رسول اللہ؟ جواب اسی میں ہے، جواب یہ ہے
کہ اس پتھر کو مصطفیٰ اس لیے جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں کہ یہ حضور پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ فیصلہ ہو گیا، جب میرے مصطفیٰ درود و سلام پڑھنے والے پتھر کو پہچان سکتے ہیں تو درود و سلام پڑھنے والے امتی کو کیسے بھول سکتے ہیں، اپنے غلام کو کیسے بھول سکتے ہیں، اپنے امتی کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ بلکہ ہمارا تو وجدان یہ کہتا ہے، ہمارا ایمان یہ کہتا ہے، ہمارا کانفیڈنس یہ کہتا ہے، ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے، اگر آپ جیسا سنی صحیح العقیدہ عاشق رسول جب قبر میں جائے گا اور فرشتے سوال کریں گے من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو یہ بات کوئی بعید نہیں ہے کہ مصطفیٰ کا اگر کرم ہو تو نبی یہ رحمت ارشاد فرما دے اے فرشتوں اس سے کیا پوچھتے ہو کہ یہ میرے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا، یہ مجھ کو پہچانتا تھا کہ نہیں پہچانتا تھا؟ مصطفیٰ کرم فرما دے تو فرما سکتے ہیں فرشتوں ہٹو، یہ میرا وہ غلام ہے جو پوری زندگی درود و سلام کی کثرت کیا کرتا تھا۔ ارے جب ہم درود و سلام پڑھنے والے پتھر کو پہچان سکتے ہیں تو درود و سلام پڑھنے والے اس امتی کو قبر میں کیسے بھول سکتے ہیں؟ اور اگر وہ عاشق رسول ہوگا تو پھر یوں کہے گا فرشتوں پوچھتے کیا ہو، لو سینہ چیر کر دیکھو میرے دل میں شفیع احمد مختار رکھی، میرے دل میں شفیع احمد مختار رکھی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جن باتوں پر ہمارے یہاں کنٹروورسیز کریٹ ہو رہی ہیں، جن باتوں پر اختلاف ہو رہا ہے، یہ پڑھنے کا زمانہ ان کو پڑھیے گا۔ اب ماشاءاللہ اسٹیج ہمارا دیکھیے بڑا ہوا، سنیے بہت غور سے توجہ کے ساتھ، اتنی دیر بیان کروں گا جتنا وقت اجازت دے رہا، زبردستی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سنیے بات یہ ہے کہ لوگ اعتراض کرتے ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے، عقیدہ بھی فریش ہونا چاہیے، عمل کی بھی اصلاح ہونی چاہیے، عقیدے کی بھی اصلاح ہونی چاہیے۔ میں نے عرض یہ کیا تھا کہ اصل میں روز اول میں جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کا مہر ان کے لیے منتخب کیا، حضرت حوا کے لیے کیا فرمایا؟ ذرا مہر یہ ہے کہ حوا کے مہر کے لیے سرکار پر میرے مصطفیٰ پر 17 یا 21 مرتبہ درود و سلام پڑھ دو۔ جناب آدم نے درود و سلام پڑھا، اس بات کو یہی یاد رکھیے گا۔ اب میدان محشر میں سب جمع ہوں گے، قرآن کہتا فسلام لک من اصحاب الیمین، وہاں بھی انڈیکیشن دے دیا کہ سلام وہی پڑھیں گے جو اصحاب یمین میں سے ہوں گے۔ اب بیچ کا جو وقفہ ہے، بیچ کا جو خلا ہے، بیچ کی جو زندگی ہے، سنیں غور سے توجہ کے ساتھ، لوگ کہاں تک سلام سے بھاگیں گے مجھے بتائیے آپ، کہاں تک سلام کی مخالفت کریں گے؟ کیوں سلام کو اتنا ڈینجرس سمجھنے لگے معاذ اللہ، کیوں سلام سے بھاگنے لگے؟ وہ سنیں، ہم تو بلکہ یوں کہتے ہیں دو لفظوں کے اندر، درود پر اگرچہ کوئی اختلاف نہیں کرتا ہے، سلام پر بہت سے اختلاف کرتے ہیں، ایک ہی جملے میں جواب سنیے، درود پڑھنے سے اگر ثواب ملتا ہے، علماء انشاءاللہ اس کی تائید فرمائیں گے، درود پڑھنے سے اگر ثواب ملتا ہے تو سلام پڑھنے سے میرے مصطفیٰ کا جواب ملتا ہے، چونکہ سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے۔ ہم جیسے گناہگار واجب کو ترک نہیں کرتے تو میرے مصطفیٰ کیسے ترک کر سکتے ہیں؟ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے جب بھی میرا کوئی امتی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، میرے اوپر سلام بھیجتا ہے، میری روح میرے جسم میں لوٹائی جاتی ہے اور میں اس کے سلام کو سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ یہ الگ مستقل ٹاپک، اس پر مجھے بات نہیں کرنی، بات ظاہری طور سے پریکٹیکل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جو لوگ بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو لوگ سلام کو 303 کی گولی سمجھتے ہیں معاذ اللہ، ان کو سمجھنا چاہیے کہاں بھاگو گے؟ اچھا بعض لوگ اسی پر بھیڑے کہ نہیں سلام کھڑے ہو کے نہیں پڑھنا، بیٹھ کے پڑھ لو۔ ہم نے کہا تم چاہے بیٹھ کے پڑھو، چاہے لیٹ کے پڑھو، چاہے کھڑے ہو کے پڑھو، یہ باؤنڈیشن آپ نہیں لگا سکتے، جس کی قید میرے اللہ نے نہیں لگائی آپ کیسے لگا سکتے ہیں؟ رب فرماتا وسلموا تسلیما، خوب خوب سلام بھیجو، یہ نہیں فرمایا کہ کھڑے ہو کے بھیجو یا بیٹھ کے بھیجو یا لیٹ کے بھیجو، جیسے دل چاہے ویسے بھیجو، جیسے طبیعت گوارا کرے ویسے بھیجو۔ ادب والے کھڑے ہو کے بھیجتے ہیں، آپ بیٹھ کے بھیجو۔ ہم روز فجر میں بیٹھتے ہیں، آپ جمعے کو بھیج لو۔ ہم روز جمعے ہر ہفتے جمعے کو بھیجتے ہیں، آپ سال میں ایک ہی مرتبہ بھیجو۔ مگر سنیے غور کے ساتھ، جو یہ کہے کھڑے ہو کے سلام پڑھنا شرک ہے معاذ اللہ، کھڑے ہو کے سلام پڑھنا بدعت ہے معاذ اللہ، بڑی تیزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں مزاج کے خلاف تاکہ کم وقت میں زیادہ باتیں بیان ہو جائے۔ سنیے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہاں تک سلام سے بھاگو گے؟ بھاگ نہیں سکتے، پڑھنا آپ کو بھی پڑتا ہے۔ کیسے؟ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے، لوہار پورہ میں بہت سارے حفاظ کرام تشریف فرما ہوتے ہیں ماشاءاللہ، یہاں گھر گھر میں حافظ قرآن قاری قرآن ہے، علماء تشریف رکھتے ہیں، حفاظ قرآن تشریف رکھتے ہیں۔ جب رمضان شریف میں تراویح پڑھنے جاتے ہو نا مسجد، چاہے
چاہے کسی مسلک کی ہو، امام چاہے کسی مسلک و مشرق کا ہو، لیکن کھڑے ہو کے تراویح پڑھتا ہے۔ امام کو کھڑا ہونا بولیے لازمی ضروری شرط ہے۔ امام کھڑا ہے، قیام ہے، قیام کی حالت میں ہے۔ اب جس دن 23واں سپارہ پڑھے گا، جس دن 16واں سپارہ پڑھے گا، علماء سے پوچھے اللہ نے کیا کیا قرآن میں ارشاد فرمایا؟ کہاں گئے وہ جو کھڑے ہو کر سلام سے پڑھنے کو کتراتے ہیں؟ کھڑے ہو کر امام کہتا ہے حالت نماز میں، حالت تراویح میں، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا۔ اسی نماز میں حالت قیام میں کھڑے ہو کر امام صاحب پڑھتے سلام علی الیاسین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین۔ اللہ کھڑے ہو کر حضرت نوح پر بھی سلام بھجوا رہا ہے، جناب ابراہیم کو بھی سلام بھجوا رہا ہے، حضرت یحییٰ کو بھی سلام بھجوا رہا ہے، حضرت عیسیٰ کی پیدائش پر بھی سلام بھجوا رہا ہے، حضرت عیسیٰ کے وصال والے دن کے لیے ایڈوانس سے سلام بھجوا رہا ہے، حضرت دانیال پر سلام ہے، پھر کہا وسلام علی المرسلین، تمام رسولوں پر سلام ہے۔ اب اگر کھڑے ہو کر کے سلام پڑھنا ناجائز و حرام شرک و بدعت ہے تو رمضان میں امام صاحب کو سلام جب آ جائے تو نیت توڑ دینی چاہیے، پلٹ کے مقتدیوں سے کہنا چاہیے اب سلام آ گیا، اب نیچے بیٹھ جاؤ، اب کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اگر ہمت ہے تو رمضان شریف میں بیٹھ کے دکھاؤ ان آیتوں کے اندر، اور اگر جب نماز کے اندر اللہ کھڑے ہو کر تم سے پڑھوا رہا ہے تم مزاج مل گیا، کہاں تک بھاگو گے؟ تم وہاں مجبور ہو کر کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہو، ہم پوری زندگی 12 مہینے مسرور ہو کر کھڑے ہو کر سلام بھیجتے ہیں۔ میری باتیں سمجھ میں آ رہی؟ میں سوچ رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ جلدی سے کچھ خدمت کر دوں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا سلام سے کبھی نہ بھاگنا، یہ کچھ عاشقوں کی پہچان ہوتی ہے۔ حضرت علامہ جامی فرماتے جب سرکار کے روضے پہ حاضر ہوتا تھا نا، فرماتے آخری سلام جب مصطفیٰ کو کر کے آتا۔ صرف علامہ جامی کے قید نہیں، بہت لمبی لسٹ ہے میرے پاس الحمدللہ۔ اگر اس ٹاپک پر میں گفتگو کروں تو بتاؤں گا کہ وہ غلامان مصطفیٰ، وہ عشاقان مصطفیٰ جب نبی رحمت کے روضے پر حاضر ہوتے تھے، جب حضور کو سلام کرتے تھے نا، کہتے ہیں جب تک سلام کے جواب کو کانوں سے سن نہیں لیتے تھے پلٹ کے واپس نہیں آتے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ حدیث میں دکھاؤ، یہ حدیث دکھاؤ۔ میں سرکار کے روزے پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھ رہا تھا، وہ متوّا بولتا ہے ثابت نہیں ہے حدیث سے قبر پہ قرآن پڑھنا، حالانکہ یہ الگ بحث ہے کہ کتنا ثابت ہے کتنا نہیں ہے، بولتا ثابت نہیں ہے قبر پہ قرآن پڑھنا۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج ہر چیز میں کہتا ہے بخاری میں دکھاؤ، مسلم میں دکھاؤ، حدیث دکھاؤ۔ ایک بات بتائیے، علماء تشریف رکھتے ہیں، یہ عقیدے کی بات ہے، انشاءاللہ بہت دنوں تک آپ اس جملے کو یاد رکھیں گے۔ ایک بات بتائیے، ساری چیزیں حدیثوں پہ تلاش کرنے والوں، بخاری مسلم کے رٹ لگانے والوں، امام بخاری کو اپنا پیشوا مقتدی ماننے والوں، بے شک ہماری بھی پیشوا مقتدی ہے۔ آج جن کا قلم استدلال ہے، استدلال کرتا ہے، جن کا قلم اصل میں دلیل پیش کرتا ہے، جن کے قلم کی بنیاد پر ہم فیصلہ اور ڈیسیزن سناتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں امام بخاری جب حضور کی کوئی حدیث لکھا کرتے تھے، علماء تشریف فرما غور سے سنیے گا اس بات کو، جب حضور کے کسی کلام کو لکھتے تھے، حدیث کس کو کہتے ہیں جانتے ہو؟ حدیث کہتے ہیں حضور کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو، سمجھے؟ قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب کوئی ہے تو بخاری شریف ہے اور مسلم شریف ہے۔ حدیث کہتے ہیں حضور کے کلام کو، قرآن کہتے ہیں اللہ کے کلام کو، مصطفیٰ نے جو زبان سے فرما دیا نا اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اب حدیث کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، ایک بات سنیے، لوگ کہتے ہیں اس پر حدیث دکھاؤ، اس پر حدیث دکھاؤ، اس پر حدیث دکھاؤ۔ بہت غور سے سنیے، چائے کے ساتھ میری اس بات کو آپ مس مت کر دیجیے گا، چائے بھی پیجیے، جو میں پلانا چاہتا ہوں وہ توجہ سے پیجیے۔ علماء تشریف رکھتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ مجھے بتاؤ، 16 برس کی عمر میں امام بخاری سرکار کے روزے پر پہنچے اپنی ماں کے ساتھ حج کرنے گئے۔ 16 سال کا بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے ماں تو واپس گھر جا، میں تو حضور کے قدموں میں بیٹھ کے سرکار کے فرمان کو لکھوں گا۔ 16 سال کا بیٹا ماں کو چھوڑ کے رخصت کر دیتا ہے، جاؤ گھر جاؤ، اور پھر حضور کی بارگاہ میں رہتے ہیں۔ اب ذرا اٹھا کے پڑھیں، وہ جو بار بار بخاری میں حوالہ مانگتے ہیں، بار بار مسلم میں مانگتے ہیں۔ قاضی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جملہ، میرے پیچھے سے سوال کر لیجیے گا پھر مجھ کو بتا دیجیے گا۔ وہ جو ہر بات کو کہتے بخاری مسلم میں دکھاؤ، امام بخاری نے 16 سال کی مدت میں بخاری شریف کو ترتیب دیا،
پہلی حدیث نیت کے اعتبار سے، آخری حدیث وہی ہے جس پر ختم بخاری شریف ہوتا ہے۔ کیا امام بخاری، ساری باتیں چھوڑ کے ایک سنیے گا، امام بخاری 16 سال کی مدت میں کتاب کو جب پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں، کیسے لکھا؟ کہتے جب بھی حضور کا فرمان لکھنے بیٹھتا تھا، یعنی حدیث مصطفیٰ کو لکھنے بیٹھتا تھا، پہلے نیا غسل کر کے آتا تھا، نیا وضو کرتا تھا، 2 رکعت نماز نفل پڑھتا، اس کے بعد قلم اٹھا کے حضور کی حدیث کو کتاب میں لکھا کرتا تھا۔ اب بہت غور سے سنیے گا، خود فرماتے نیا غسل کرتا، نیا وضو کرتا، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھتا، کوئی بھی حدیث لکھنے سے پہلے پھر حضور کی حدیث کو لکھا کرتا۔ علماء تشریف رکھتے ہیں ناگور کے غیور عشاقان مصطفیٰ۔ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، جواب مجھے کبھی بھی ان سے دلوا دیجیے گا جو بار بار حدیث بخاری مسلم میں مانگتے ہیں۔ امام بخاری جو یہ عمل کرتے تھے کہ پہلے نیا غسل کرتے، نیا وضو کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر جا کے حضور کی کسی حدیث کو لکھتے، مجھے بتاؤ یہ کرنے کے لیے حکم کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ کون سی حدیث میں لکھا ہے کہ حضور کی حدیث لکھنے سے پہلے نیا غسل کرو؟ صحابہ کرام نے تو یہ عمل نہیں کرا۔ میں سرکار کے روزے پہ پیٹ کر کے نہیں، الٹا ہو کر کے جا رہا تھا، بولا یہ کہاں، صحابہ کرام تو یوں ہی گزر جاتے تھے۔ ابے میں نے کہا بے وقوف، تو نے خالی حدیث کو پڑھا ہے، سمجھا نہیں ہے۔ اگر سمجھا ہوتا تو اتنا بڑا گستاخ نہیں ہوتا۔ مجھے بتاؤ امام بخاری کو کس نے کہا کہ پہلے غسل کر کے آؤ، پہلے وضو کر کے آؤ، پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے آؤ؟ اس پر کوئی وہابی، کوئی دیوبندی، کوئی بدعقیدہ ایک حدیث بھی، کسی ضعیف سے ضعیف حدیث میں بھی یہ بات نہیں دکھا سکتا کہ حضور نے یہ فرمایا ہو کہ پہلے غسل کرو، پہلے وضو کرو۔ اب آپ کہیں گے پھر امام بخاری نے کیوں کیا؟ امام بخاری کے قلم کو ویلڈ ماننے والوں، امام بخاری کی نقل کی ہوئی روایتوں پر عمل کرنے والوں، تمہیں امام بخاری کا یہ عمل نظر نہیں آتا؟ یہ عمل جو وہ کرتے تھے یہ دنیا کی کسی کتاب میں حدیث کی نہیں تھا، تو کرتے کیوں تھے؟ تو سنو جملہ، بات یہ ہے کہ اصل میں ادب کرنے کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں، عشق مصطفیٰ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ادب کرنے کے لیے حدیث کی نہیں، دلوں میں عشق رسول کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ یہ عمل کسی حدیث میں نہیں ہے اور کسی صحابی نے ایسا نہیں کرا، مگر امام بخاری نے ایسا کر کے بتا دیا۔ لوگوں، ادب کرنے کے لیے کسی روایت کی ضرورت نہیں ہے، جتنے با ادب بنو گے اللہ تمہیں اتنا ہی مقرب بنا دے گا۔ اب رہا سوال یہ کہ بخاری میں دکھاؤ، مسلم میں دکھاؤ، یہ دکھاؤ، وہ دکھاؤ، میرے مصطفیٰ عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، جب حضور وضو کرتے تھے نا، وضو سرکار کے جسم مبارک سے دستے کرم سے جو پانی ٹچ ہو کر کے نیچے گرتا تھا، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں صحابہ کرام اس پانی کو لینے کے لیے آپس میں اس طرح جھپٹتے تھے جیسے ان میں آپس میں گویا تلواریں چل جائیں، اس طرح اس پانی کو لینے کے لیے وہ کوشش کرتے تھے۔ تو کیا پتا چلا؟ اب مجھے بتاؤ، سرکار نے نہیں فرمایا اس پانی کی کیا ضرورت ہے، یہ تو گرنے والا مستعمل پانی ہے، مگر نہیں، جب دیکھا کہ صحابہ کرام سرکار ادھر وضو فرماتے ادھر نیچے ہاتھ لگا دیتے۔ اور سنو، حدیث پاک میں آتا ہے جس صحابی کو حضور کے وضو کا پانی نہیں ملتا تھا وہ اپنے ہاتھ دوسرے صحابی کے ہاتھوں سے ٹچ کر کے چہرے پہ مل لیا کرتا، اپنے ہاتھ اس صحابی کے ہاتھوں پہ ٹچ کرتا جس صحابی کے ہاتھوں پر حضور کے وضو کا پانی لگ جاتا تھا۔ اب سنے، میرے مصطفیٰ نے پوچھا ہے میرے صحابہ، بتاؤ تمہیں کس چیز نے اس بات پر ابھار دیا، اس عمل پر تمہیں کس چیز نے ابھارا؟ سرکار نے پوچھا، جواب سنو۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں صحابہ ادب سے بولے، آقا ہمیں اس بات پر اللہ اس کے رسول کی محبت نے ابھار دیا ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت نے ابھار دیا۔ پتا چلا محبت کے لیے کسی حدیث کی ضرورت نہیں بلکہ عشق حبیب کی ضرورت ہوتی ہے، مصطفیٰ کے عشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ ادب والے بنو۔ بات بہت دور نکل گئی، عرضی کرنا چاہتا تھا، آواز آئی، اے آدم پہلے حوا کا مہر ادا کر دو۔ مہر ادا ہو گیا، حضرت حوا کا کیا مہر ادا ہوا کہ درود و سلام پڑھ دو تے مصطفیٰ پر، اختلاف روایت پڑھ دیا گیا۔ اب کہا آدم تم اور
تمہاری بیوی جنت میں رہو. بہت غور سے سنیے, بڑی مبارک بات کے مستحق ہیں جمیل اتاری صاحب ماشاءاللہ, جنہوں نے اپنی بہنوں کی شادی کے موقع پر اس خوبصورت جلسے کو سجایا, اور بڑے بدنصیب ہیں وہ, باوجود اس کے ابھی ناچ گانے کی محفل ہوتی تو حد نظر تک مجمع ہوتا ہے نا, حد نظر تک. پھر کہتے ہیں میں پریشان, پھر کہتے ہو ہمیں ہندوستان میں رہنے کو جگہ نہیں مل رہی, پھر کہتے ہو نہیں ہمارے اوپر ظالم بادشاہ مسلط کر دی گئے. ابھی تو امید رکھو آگے کیا ہونے والا ہے. خیر منائیے ابھی, اس لیے کہ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ, حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ. جس کو پورا پورا سال گزر جائے نماز فجر پڑھے, وہ کہتا ہے مجھے اچھا بادشاہ نہیں مل رہا, وہ کہتا مجھے کاروبار نہیں مل رہا, وہ کہتا نہیں مجھے یہ تکلیف وہ تکلیف. ابھی تو کیا تکلیف ہے, ابھی میں قدیس شام بیٹھا ہوا قیام گاہ پر بتا رہا تھا, سنیں ابھی تو کیا تکلیف ہے. آج ہندوستان کی سچویشن آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. ارے حالات یہ ہے کہ نہ ماں باپ, نہ اولاد, نہ بیوی, نہ بچے, نہ کاروبار, نہ جان, نہ مال, نہ عزت, نہ آبرو, کچھ بھی تو محفوظ نہیں ہے. ہندوستان کی زمین ہمارے لیے تنگ ہو چکی ہے. باوجود اس کے میرا جوان ابھی ہوش میں نہیں آ رہا ہے. 2 برس تھوڑا سا کورونا کا پیریڈ گزرا نا, اس ٹائم تو عالم یہ تھا کہ اماموں سے جھگڑے ہو رہے تھے مسجد میں آنے کے لیے, کمیٹی والوں سے جھگڑے ہو رہے تھے. ابے تم نے کبھی غور کیا اللہ نے اپنے گھر کے دروازے تم پر بند کیوں کیے تھے؟ جانتے ہو اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو روزی بند نہیں کرتا ہے, اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو روٹی نہیں بند کرتا ہے, اللہ جب ناراض ہوتا ہے کاروبار نہیں بند کرتا ہے, اللہ جب ناراض ہوتا ہے چھت نہیں گراتا ہے آسمان سے. یہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. سنیں, اللہ جب مومنوں سے ناراض ہوتا ہے اپنے گھر کے دروازے ان کے لیے بند کر دیتا ہے, ان کی عقلوں کو پھیر دیتا ہے, ان کی نگاہوں کو اپنی جانب سے ہٹا دیا کرتا ہے. اگر دلوں میں ایمان کی روشنی پیدا نہیں ہو رہی ہے, اگر محفل میں بیٹھ کر کے لذت نہیں آ رہی ہے, اگر قرآن و حدیث سن کر کے ٹھنڈ زیادہ محسوس ہو رہی ہے, گرمیوں میں گرمی کی شدت زیادہ محسوس ہو رہی ہے, اگر دل نہیں لگ رہا ہے تو جان لو خیریت نہیں ہے. چاہے ممبر والے ہوں یا ممبر سے نیچے والے ہوں, میں بھی اسی میں شمار کیا جاتا ہوں, میں کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوں. حال میرا بھی یہی ہوگا, آپ کا بھی یہی ہوگا. حکم آپ کے لیے بھی ہے, میرے لیے بھی ہے. سنیے, اگر بندہ یہ کہے نا کہ نہیں مجھے اس میں مزہ نہیں آ رہا, مجھے تو لذت ڈانس پارٹی میں آتی, مجھے تو انٹریسٹ اصل میں اس میں آتا جب ناچ گانے کے ڈی جے لگے ہوتے, تو یاد کرو روح آپ کی بیمار ہو چکی ہے. کسی بیمار آدمی کو دعوت میں بیٹھا دو نا دسترخوان پر, کہو بھائی کھائیے نا, یہ بریانی رکھی ہے, یہ قورمہ رکھا ہے, یہ اصل میں کھیر رکھی ہوئی ہے, یہ 20 طرح کی ڈشز رکھی ہوئی, وہ کہے گا نہیں مجھے کھیر بھی کڑوی لگتی ہے, مجھے بریانی میں بھی لذت نہیں آ رہی, مجھے قورمے میں لذت نہیں آ رہی, مجھے کھانے میں لذت نہیں آ رہی. قاضی صاحب قبلہ فرمائیں گے لذت کیوں نہیں آ رہی؟ ارے کھانا بہت اچھا ہے. کہے گا نہیں آپ کا کھانا کڑوا ہے. حضرت فرمائیں گے سنو,